أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم آمنا بالله. صدق الله العلي وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله. عدت رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اب تو مجھے شک ہونے لگا ہے، لگتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں برمنگھام میں میرا دشمن ہے، کیونکہ کل جو گھڑی بگڑ گئی تھی آج ایک ہی دن میں آپ نے اس کو ٹھیک کر ڈالی. اور الحمدللہ اگر آپ کا بس چلتا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری آواز اور میرے منہ کو بجلی کے سہارے نہیں چلنے دیتا. اگر یہ بھی اگر بجلی کے سہارے چلتا، میرا منہ اور میری زبان بجلی یعنی کہ تار الیکٹریسٹی کی سہارے چلتی، تو ہو سکتا ہے اس تار کو بھی آپ نکال دیتے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ہم سب کا مالک ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، یہ آپ کو پتا ہے یہ بات میں نے کیوں یہاں سے شروع کی، کیونکہ ہمارا کیمرہ بگڑ گیا تھا، تار کا چکر تھا، الیکٹریسٹی کا چکر تھا، کیمرہ کی بات آ گئی ہے. اس لیے آج کا موضوع ہے سی سی ٹی وی فوٹیج. سی سی ٹی وی کا مطلب جانتے ہو فضلے؟ جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں، پورا سمجھاؤ. کسی کے پاس ہے جواب؟ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی آج کا ہمارا موضوع ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں کچھ حضرات کو کامیاب لوگ بیان کیا ہے، اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا سورہ نور قرآن مجید کیا 24واں سورہ کا نشان 52 چیپٹر 24 ورس نمبر 52. اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطیع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. جو بھی اللہ کا بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور کرے گا، نبی پاک کی اطاعت کرتا ہے اور کرے گا، اور اللہ کا خشیت پروردگار رکھتا ہے، وَيَتَّقْهِ اور اللہ سے پرہیزگاری کو بھی اختیار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سکسیس پا گئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فائز حضرات ہے، یعنی جس کو فوز مل گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ جو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے بعد دو بات ہے. وَيَخْشَى اللَّهُ جو خدا سے ڈرتا ہے، اور وَيَتَّقْهِ اور تقوی پروردگار. تقوی کی بات جب آتی ہے تو عادتاً علماء حضرات ہمارے سامنے تقوی کا معنی، مطلب، ترجمہ فیئر، ڈر، گجراتی میں بیوو،
ٹھیک ہے. بار بار جب بھی تقوی کی بات آئے گی تو ہمیشہ شارٹ کٹ کر کے ہمارے سامنے یہ ترجمہ پیش کیا جائے گا کہ اتقوا اللہ یعنی خدا سے ڈرو. کیوں؟ خدا کوئی بھوت ہے؟ کوئی راکشش ہے؟ کوئی میرے جیسا خون چوسنے والا ہے؟ کیوں خدا سے ڈرے؟ کوئی اس کا چہرہ وہ ہے کہ جس سے آدمی ڈر جائے؟ نہیں، خدا تو ایسا ہے نہیں. تو پھر خدا کے ڈر کا مطلب کیا؟ فضل عباس ایک سوال کرتے ہیں یہاں سب کو، سب سے سوال ہے یہاں پر، جو بھی آدمی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا وہ ہاتھ اونچا کرے. دو چار آئے وہاں. جو آدمی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا وہ ہاتھ اونچا کرے. کیوں بیوی سے ڈرا جائے؟ کوئی پہلوان ہے وہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہے وہ، کیوں بیوی سے ڈرتا ہوں؟ مطلب کیا ہے؟ بیوی سے ڈرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس کا کوئی خوف ہے. نہیں، بیوی سے ڈرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں کچھ. آئیے جناب صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں، کچھ ایسا نہ کہہ لوں کہ جس سے میری بیوی ناراض ہو جائے، وہ خوش نہ ہو، مجھ سے مایوس ہو جائے. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. مجھے خدا کے سامنے تقوی کو اختیار کرنا ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھوت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور وہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو بار بار ہمارے سامنے تقوی کا مطلب خوف کا ڈال دیا. لیکن میں نے اس دفعہ نوٹ کیا اور نوٹس کیا کہ الحمدللہ یہاں پر جب بھی کچھ آیتیں آپ کے سامنے آتی ہے اس کا یہ صحیح ترجمہ ڈالا ہوا ہے کہ جب بھی تقوی کی بات آتی ہے ترجموں میں تو وہاں پہ آپ کی انگلش میں لکھا جاتا ہے بی مائنڈ فل. خیال رکھو اس بات کا. کیوں؟ تقوی آتا ہے وقایت میں سے. تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ میرے پاس اللہ کا تقوی ہے. اس کا مطلب خدا کا جو عذاب ہے، خدا کا جو عقاب ہے، اس سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں. اس لیے آیا اتقوا اللہ، مطلب خدا کے عقاب سے میں ڈرتا رہوں، خدا سے خود سے نہیں. اور اس کی ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے تقوی کا لفظ وقایت میں سے آیا ہے. پروردگار عالم نے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت، چیپٹر 66 ورس نمبر 6، بہت آسان ہے، 666. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو، آل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو، خود کو اور اپنے آل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لفظ کیا آیا ہے؟ دیکھیے دیکھیے لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا قو. یہ کوکو والا کو نہیں ہے، مرغی جو آواز کرتی ہے، بڑا کاف ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. یہی تقوی کا لفظ یہاں آیا ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اور اس جہنم کے سامنے رکھنے والے کون ہوں گے؟ ایسے خدا کے فرشتے ہوں گے کہ جو شدید ترین ہوں گے، جو اللہ کی کبھی معصیت یا نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کچھ کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. خدا نے جو حکم دیا ہوگا وہی کریں گے. تو خداوند کریم سے ایک ہوتا ہے تقوی، لیکن وہ آیت میں ایک دوسری بات بھی پہلے آئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وَيَخْشَى اللَّهَ.
خدا سے ڈرنا، خدا کا خوف رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں جہاں خشیت پروردگار کی بات آئے گی وہاں وہاں تقوی بھی ہوگا۔ تقوی تھا خدا کے عقاب سے بچنا، اور خشیت پروردگار وہ ہے کہ بندہ خدا کا جو جو منع کیا ہوا، حرام کیے ہوئے یا واجب کیے ہوئے احکام ہے، اس کے اندر کہیں اس سے غلطیاں نہ ہو جائے۔ تو خدا کا ڈر، خدا کا خوف کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ موضوع کیا ہے ہمارا؟ سی سی ٹی وی فوٹیج، اونلی سی سی ٹی وی نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج، اس میں جو آئے گا نا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ تو پہلے خدا کے ڈر سے، خدا کا ڈر اس پہ بات کریں، اس سے پہلے خدا کو تو پہچانے کہ وہ ہے کون۔ ہم خدا کو تو پہچانے کہ میرے اور آپ کا پروردگار کون ہے۔ جاتے ہیں قرآن مجید میں اور وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم نے سورہ مجادلہ، قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے، آیت کا نشان ہے 7، چیپٹر 58 ورس نمبر 7۔ دیکھیے گا، جس خدا سے ہمیں ڈرنا ہے، جس خدا کا ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ خدا ہے کون۔ وہاں پر خداوند کریم نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اے میرے حبیب، الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ خداوند کریم جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، ان سب کا علم رکھتا ہے۔ الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وما یکون نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب بھی کسی جگہ پر 3 آدمی پرائیوٹلی سرگوشی میں بات کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، مناجات سے نجوا آیا ہے یا نجوا سے مناجات آیا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم، جب 3 آدمی آپس میں بات کرتے ہیں تو اے میرے حبیب کیا تو نہیں جانتا کہ ان 3 کے ساتھ چوتھا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، جب بھی جہاں بھی 5 آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا تو نہیں جانتا کہ ان 5 کے ساتھ چھٹا کون ہے؟ اللہ۔ ولا يكون ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، 3 سے بھی کم اور 6 سے بھی زیادہ، کتنے فگر رہے تھے؟ 3 کا، 4 کا، 5 کا، اس سے زیادہ یا اس سے کم، جتنے بھی ہوں گے ہر جگہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم، پھر اس کے بعد قیامت کے دن ان سب انسانوں کو بتایا جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ مطلب یہاں بھی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ چلے خدایا تیری اور تعریف ہمیں بتا۔ قرآن آگے بڑھا، چیپٹر 50 سورہ قاف، آیت کا نشان ہے 18، چیپٹر 50 ورس نمبر 18۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے بندہ یاد رکھنا تیری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، ما یلفظ من قول، تیری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے یاد رکھنا اس کے لکھنے والے پہلے سے تیار ہے، وہ خدا کے یہاں سب لکھا جاتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیے، پروردگار عالم نے کسی اور جگہ پہ سورہ غافر، قرآن مجید کا 40واں سورہ، آیت کا نشان ہے 19، چیپٹر 40 ورس نمبر 19، خدا نے کہا میں کون ہوں جاننا چاہتے ہو؟ کہا سنو، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ سی سی ٹی وی
فوٹیج. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب یہاں آپ کا حق بنتا ہے اور مجھے بھی ہوتا ہے کچھ بیان کروں. کسی نے آ کر چھٹے امام کو پوچھا کہ خدا نے یہ کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، خدا وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. فضل سامنے بیٹھا ہے تو تیری باری. آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہوگی؟ اندھوں کو پوچھو. شاباش، کیا جواب ہے؟ اندھوں کو پوچھو. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بلا تہمت ڈالے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور اس میں بھی اگر میں غلط ثابت ہو جاؤ تو پس پردہ نہیں. کہاں ماں بہنیں کہاں بیٹھی ہے؟ یہاں ہے وہاں ہے؟ وہاں. السلام علیکم ماں بہنیں. وہاں پس پردہ جو بیٹھی ہے وہاں بھی کسی نہ کسی کم سے کم ایک میری ماں یا بہن نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. کون سا؟ یعلم خائنۃ الاعین، خداوند کریم آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. مولا آنکھوں کی خیانت، السلام علیکم، آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الم ترى الى رجل ينظر الى شيء وكأنه لا ينظر اليه، کہا تو نے کبھی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک چیز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک سے ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دیکھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو دیکھتا ہے وہاں لیکن دکھاوا وہ کرتا ہے کہ وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. گھر پہ ہوتا ہے یہ نہیں. میاں کس کو فون لگاتا ہے، کام ہو رہی ہے، کچوری بینگن روٹی، لیکن نظر وہاں ہوتی ہے. دیکھتی ہے کیا؟ بینگن کو. لیکن میاں کو لگتا ہے کہ وہ تو بینگن کو دیکھ رہی ہے لیکن دیکھتی ہے کیا؟ مجھے دیکھتی ہوتی ہے. الٹا میاں بھی وہی اپنے ٹی وی میں فون میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو بیوی کو لگتا ہے کہ تو فون میں مشغول ہے، یعنی دکھاوا کیا کرتا ہے کہ فون میں مشغول ہے، لیکن حقیقت میں دیکھتا کیا ہے؟ اپنے بیوی کو دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، سی سی ٹی وی فوٹیج. اے خدا کے بندے، یہ تیرا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کیا تو نے اپنے رب کو پہچانا کہ اس کے یہاں جو بھی ہے وہ سب اس کو پتا ہے؟ آگے جانا ہے. آئیے پروردگار عالم سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ، آیت کا نشان ہے 49، چیپٹر 18 ورس نمبر 49. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ. جب اعمال نامہ کھلا کر دیا جائے گا اے میرے حبیب، تب تو دیکھے گا کہ جو مجرم حضرات ہے وہ خوف کی عالم میں اتنے چلے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو اپنے نامہ اعمال میں دیکھا ہوگا، دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. مجرم حضرات جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اتنے ڈر جائیں گے اور کہیں گے یا ویلتنا، افسوس ہو ہم پر، ما لهذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات انہوں نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات انہوں نے چھوڑی ہے، بلکہ ہم یہاں آئے اس سے پہلے ہمارے اعمال سب پہنچ گئے ہیں. خدا تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سی سی ٹی وی فوٹیج. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. جو بھی ہے سب خدا جانتا ہے، دلوں میں کیا ہے، نیتوں میں کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، سب وہ جانتے ہیں. اس لیے ہمارے مولا و آقا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
मौला ने कहा एक काम कर अपनी जिंदगी में, क्योंकि वहां तो सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन तेरे अंदर भी अल्लाह ने सीसीटीवी फुटेज रखा है। आपने क्या कहा? आपने कहा इजअल मिन नफ्सिका अला नफ्सिका रकीबा, ऐ मुसलमान अपने नफ्स से अपने नफ्स के ऊपर किसी निगराह को रख, मतलब अपने नफ्स को अपना निगराह बना, यानी खुद का बॉडीगार्ड तू हो जा। बड़ी बड़ी शख्सियत होती है, उसके बॉडीगार्ड होते हैं ना, उसकी हिफाजत करने वाले, उसका ख्याल रखने वाले, उसका एजेंडा रखने वाले। आजकल तो वो सेक्रेटरी करती है, ठीक है। अली ने क्या कहा? इजअल मिन नफ्सिका अला नफ्सिका रकीबा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अपने नफ्स को अपने नफ्स के लिए निगराह बना दे। तू खुद अपना ख्याल रख, तू खुद सोच कि तू क्या कर रहा है। इसलिए एक दूसरी हदीस मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला ने कहा इअलमू इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे। आपने देखा मौला क्या बना है, बयान कर रहे, हमें और आपको अल्लाह के बंदे कहकर पुकार रहे हैं। इअलमू इबादल्लाह अन्ना लकुम रसदन मिन अनफुसिकुम अला अनफुसिकुम व उयूनन मिन जवारिहिकुम। ऐ अल्लाह के बंदे याद रखना, अल्लाह सुब्हानो तआला की बारगाह में तुम्हें अपने नफ्स की तरफ से रसीद देना पड़ेगी। अन्ना लकुम अला अनफुसिकुम रसदा, सीसीटीवी फुटेज देना पड़ेगी वहां खुद को। और याद रखना खुदावंद करीम ने तुम्हारे जो आज़ा है ना, गुजराती में उसको कहते हैं अवयवो, अवयवों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तुम्हारे जो आज़ा है खुदावंदे करीम ने उनको आंख की मानिंद तुम्हारे अंदर डाला है। अली ने कहा मैं सोच लूं कि मुझे कामयाब बनना है, मेरा खुदा कौन है, सब जानता है, वो जो भी बोलता हूं उसको भी जानता है, दिलों में क्या छुपा हुआ है वो भी जानता है। इसलिए पता है खुदा ने क्या कहा कि जब कयामत का दिन आएगा ना, कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं, न फरिश्तों की जरूरत है, न खुद मैं खुदा कुछ नहीं करूंगा। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ चैप्टर 17 वर्स नंबर 14 सूरे बनी इसराइल कुरान मजीद का चैप्टर 17 और आयत का नंबर है 14। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ खुदा के बंदे खुद तू अपने अमाल को देख, अपनी किताब को तू खुद पढ़, और आज के दिन कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीदा हसीबा, तू खुद अपने हिसाब किताब के लिए तू खुद काफी है, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं करेगा, तू खुद कर। क्यों? तेरा अमाल नामा पढ़, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, काफी है, तू खुद अपने लिए काफी है। ऐ खुदा के बंदे तू जो जिंदगी गुजार रहा है, तेरी नजर में अल्लाह का तकवा खशियत परवरदिगार जिसकी हम बात कर रहे हैं, तुझे कामयाब रहना है और बनना है। अपनी जिंदगी में अल्लाह सुब्हानो तआला का वजूद तेरी जिंदगी में कितना है। इसलिए मैं कहता हूं कोई बात नहीं, खुदा को भुला देना चाहता है भुला दे, नो प्रॉब्लम। खुदा को छोड़ देना चाहता है छोड़ दे, कोई मुश्किल नहीं। खुदा को अपने से अलहदा अलग करना चाहता है, निकाल दे खुदा को अपनी जिंदगी से, कोई मुश्किल नहीं। खुदा ने कहा अगर तूने मुझे निकाल दिया ना, याद रखना मैं तो सीसीटीवी फुटेज रखता हूं, लेकिन तेरे अंदर भी रखा है। इसलिए खुदा ने कहा अगर तू मुझे तो भुला देगा, क्या तू अपने आप को भुला देगा? अपने आप को क्या तू भुला सकता है? महबूबाई दरोज सत्ताई ने बेसे तो महबूबाई ने पूछिए, गुजराती आ गई, महबूबाई खाना खाना भूल जाते हो कभी? नहीं भूलते ना। प्यास लगती है तो पानी पीना भूल जाते हैं हम,
نہیں پی. دیکھو یہاں بھی پیاس لگتی, پیتے ہیں پانی. صلی اللہ محمد والے محمد. ہاں, بندہ اپنے آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا. پیسے کا معاملہ ہو, اولاد کے معاملات ہو, بیوی کا معاملہ ہو, رشتہ داروں کا معاملہ ہو, کھانا پینا, جو بھی انسان کی ضرورت ہے, کبھی کسی نے آپ کے اندر دیکھا, ہاں وہ باتوں او کھانا تو میں بھول گیا, بولتے نا کبھی کبھار, آج کا کھانا میں بھول گیا. ٹھیک ہے, کام میں اتنا مصروف تھا تو کھانا بھول گیا, لیکن ایک وقت آئے گا نا کہ کھانا یاد آ جائے گا واپس. ہمیشہ کے لیے کھانے کو بندہ نہیں بھول سکتا, یعنی بندہ اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا. خدا نے کہا تو اگر مجھے بھلا دینا چاہتا ہے تو بھول جا, کوئی پرابلم نہیں, لیکن تو اپنے آپ کو تو نہیں بھلا سکتا نا. اس لیے خدا نے ہمیں کہا دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, دیکھ. اعلان رب العزت ہوا, خدا کو ہم نے بھلا دیا. خدا نے کہا کوئی بات نہیں, میرا سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی تجھے پرواہ نہیں نا کہ میں سب جانتا ہوں. اب دیکھ تیری بات ہو رہی ہے. اعلان رب العزت ہوا, سورہ یاسین, جانا پہچانا سورہ, ہر روز کا پڑھا ہوا یا پڑھی ہوئی خدا کی کتاب کی ایک سورت. چیپٹر 36 ورس نمبر 65, 65ویں آیت. خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہا تو نے مجھے بھلا دیا, کوئی بات نہیں, تو اپنے آپ کو نہیں بھلا سکتا نا, اور تیرے اعضاء ہی وہاں گواہی دیں گے. آج کا دن, الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم لوگوں کے منہ کو بند کر ڈالیں گے. ختم, الیوم نختم علی افواہہم, اور کیا ہوگا, وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ دین لوگوں کے ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے. آپ نے دیکھا خدا بند کریم نے گلی گلی جگہ جگہ پر کیمرہ ڈالا ہے. کیمرہ دکھاؤ, میڈیا ٹی وی کیمرہ دکھاؤ. وہ کیمرہ ایک تصویر تھی, صلی اللہ محمد والے محمد, آئے گی ابھی ایک اور سلوا. دی پکچر سر, یا اللہ, another salawat, the picture of the cameraman. اب کون سی انگلش بولوں میں, ہاں فرینچ بولوں. La caméra s'il vous plaît, la photo de la caméra s'il vous plaît. Nous avons déjà préparé tout ça à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne me comprend-on pas? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. ہاں, خداوند کریم نے کہا تو مجھے بھلا دینا چاہتا ہے, کوئی بات نہیں. دیکھ قیامت کے دن یہ ہاتھ جو ہے نا وہ تیرے ہے نا, تیرے ہے لیکن میرے دیے ہوئے ہیں. یہ ہاتھ گواہی دیں گے, یہ پیر گواہی دیں گے. ہاتھ کی بات ہو گئی, پیروں کی بات ہو گئی. کیا اتنی کیمرہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں. خدا آگے بڑھا, اعلان رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم, چیپٹر 17 ورس نمبر 36, 17واں سورہ, 17 نمبر کا سورہ, 36ویں آیت. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. تو جو نہیں جانتا اس کے پیچھے مت جا, اس کے پیچھے مت دوڑ. ان السمع, یہ تیرے جو کان ہے نا, والبصر, تیرے جو آنکھ ہے نا, تیرا جو دل ہے, والفؤاد, کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ سب کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا. ہاتھ ہو گئے, پیر ہو گئے, کان ہو گئے, آنکھ ہو گئے, دل ہو گئے, بات ختم ہو گئی؟ نہیں. آگے چلیے, سی سی ٹی وی فوٹیج. اے خدا کے بندے, اگر تو نے خدا کو بھلا دیا, یاد رکھنا تو خود اپنے آپ کو نہیں بھلا سکتا, اور خدا کو اگر تو نے بھلا دیا تو خدا بند کریم تیرے خود وجود سے وہاں پر گواہی دلوائے گا.
कुरान मजीद आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा सूरह फुस्सलात, कुरान मजीद का 41वां सूरा, चैप्टर 41, वर्स नंबर 21। मैं आपको दावत देता हूं ताकि आपको थोड़ा, क्या बोलूं, तसल्ली हो जाए, आराम हो जाए। यह कुरान मजीद मेरे बाप की किताब नहीं, यह कुरान मजीद अगर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है तो वो हम सब के लिए है। कुरान मजीद मौलाना हजरात के लिए नाजिल नहीं हुई। हम सब कुरान को मानने वाले हैं, हम सब कुरान को इज्जत देते हैं, हम सब का ईमान कुरान मजीद पर है। इसलिए कुरान को पढ़ना, खोलना, समझना, उस पर गौर करना, पॉन्डर करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो इतना तो करोगे आपकी तसल्ली के लिए कि घर जाके कम से कम, इससे पहले 2 आयतें हैं, चैप्टर 41 वर्स नंबर 19, चैप्टर 41 वर्स नंबर 20, उनको आप पढ़िएगा। उसके बाद खुदा क्या बयान कर रहा है? खुदा ने कहा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ये लोग खुदा को, खुदा के सामने कहेंगे, किससे बात करेंगे? अपनी खालों से, चमड़ियों से। चमड़ी, चामड़ी के गुजराती में, तुम्हारी इंग्लिश में शू कहेवाय? स्किन। शायद कभी सुना भी नहीं होगा हमने। खुदा ने कहा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ऐ हमारी चमड़ियां, ऐ हमारी स्किन्स, ओ हमारी खाल, लिमा शहिदतुम अलैना, तुम हो हमारी और हमारे खिलाफ गवाही दे रही हो। पूछेंगे लोग अपनी चमड़ियों से कि तुम चमड़ियां हमारे खिलाफ गवाही दोगे, लिमा शहिदतुम अलैना। क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमने गवाही इसलिए दी है कि खुदावंद करीम ने अपनी मखलूकों में से जिन जिन को कुव्वत नुत्क़ अता किया है, यानी कि बोलने की सलाहियत दी है, जिन जिन को, उसी खुदा ने हम चमड़ियों को भी बोलने की इजाजत दी है। वहुव खलक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, ये वही खुदा है कि जो तुम्हें पहली बार भी पैदा करने वाला था और उसी की तरफ वापस जाओगे। सीसीटीवी फुटेज, खुदा ने क्या बयान किया? जो भी जबान से निकलेगा लिख दिया जाएगा, जो भी दिलो दिमाग में आएगा वो भी लिख दिया जाएगा। हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, कान गवाही देंगे, आंसू से पूछा, आंखों से पूछा जाएगा, दिलों से पूछा जाएगा, यहां तक कि खुदा ने कहा चमड़ियां भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। जो भी इंसान तू करेगा, अगर तूने खुदा को भुला दिया, याद रखना तू अपने आप को नहीं भुला सकता और तेरा ही वजूद क़यामत के दिन गवाही देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की एक चीज ऐसी है जो हम सबको इंशाअल्लाह बचा लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा को, गुजराती में ऐसे बोलते, खुदा को उल्लू बनाए। उर्दू में ऐसे बोलते हो, किसी को उल्लू बनाना बोलते हो ऐसे उर्दू में। गुजराती में एक है बोलने का तरीका, वो है धोरे दिवसे तारा देखाड़वा। धोरे दिवसे तारा देखाड़वा समझाय છે પેટી? થોડો થોડો તો ગુજરાતીમાં સમજાવી લો। ધોરો દિવસ અને સિતારા કોઈ દી જોયા છે? દિવસ હોય ત્યારે સિતારા દેખાય? ના દેખાય। સૂરજ ડૂબી જાય, આથમવાનો સમય થાય સૂરજનો, થોડું લાલાશ કાળાશ, આમ રાત બેસવા વાળી હોય પછી ચમકતા તારા દેખાય। આ ખુદાને ધોરે દિવસે, मतलब सूरज भी हो और ताले, खुदा के सितारे वो नहीं दिखे, तो उसको गुजराती में कहते हैं धोरा दिवसे तारा दिखाड़वा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, तू जितना भी खुदा को उल्लू बना ले, तेरे सब आज़ा गवाही देंगे। सीसीटीवी फुटेज, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन,
خدا کے ہر چیز لکھی جائے گی، وہ سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دیکھیے آج جمعرات تھی نا، تو تھوڑا سا اس کا حوالہ لے لیتے ہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، میڈیا ٹی وی، آئی تھنک یو آر مائی فرینڈ. اف یو کین انکریز مائی ٹائم پلیز. ہاں، صلو علی محمد وعلی محمد. ہاں، آج ہی دعائے کومیل ہم نے سب میں ساتھ میں مل کر پڑھی. مولا کائنات کے الفاظ، جمل اسی دعائے کومیل میں کیا ہے؟ مولا کائنات پروردگار کے عالم میں، عالم کے سامنے کیا بیان کرتے؟ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا كِرَامَ الْكَاتِبِينَ. اے میرے پروردگار، جمعرات تھی نا، چلو بیچ میں ایک جمعرات کی حدیث بھی بیان کر دو. صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے کہا اجتنبوا المعاصی فی لیلۃ الجمعہ فإن السیئہ مضاعفہ والحسنہ مضاعفہ. اے مسلمانوں، جمعرات کی رات میں نافرمانیوں کے کام سے پرہیز کرو. جمعرات میں، کیونکہ جمعرات میں غلطیوں کے کام دگنے لکھے جائیں گے اور نیکیوں کے کام بھی دگنے لکھے جائیں گے. تو اسی دعائے کومیل میں مولا نے کیا کہا؟ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِهَا بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ. کون ہے کرام الکاتبین؟ الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی. کرام الکاتبین وہ ہے کہ جس کو تو نے ذمہ داری دی ہے کہ مجھ سے جو بھی عمل آمد ہو یا سرآمد ہو اس کو وہ لکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتُهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي. اور خدایا تو نے اسی کرام الکاتبین کو میرے اعضاء کے ساتھ میرے سامنے میرے خلاف میری گواہی دینے کے لیے تو نے مقرر کیے ہے. وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ. اور کرام الکاتبین کے پیچھے رقیب تو تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ. اور تو بھی اوپر سے، میں اپنا ٹرانسلیشن کرتا ہوں، تو بھی اوپر سے سپروائز کر رہا تھا. یہ میڈیا ٹیم اس کا سپروائز کون کر رہے؟ آپ کے یہاں دو ہے نا، ایک حسنین سیکریٹری، ایک شینو، اوپر سے سپروائز. اور ان سب سے اوپر کون ہے؟ ہمارا پریسیڈنٹ مسلم کھوجا. جیتے رہو، صلو علی محمد وعلی محمد. وہ رہے. ہاں، تو کرام الکاتبین شینو اینڈ حسنین، اس کے اوپر کوئی ہے. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَهُمْ. خدایا تو ان کے اوپر سپروائز کر رہا تھا، لیکن ایک بات ہے، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. جو بھی بات نہ شینو سمجھ سکا نہ حسنین سمجھ سکا، کہ آج تک جو بھی مولانا آیا ہے جب ٹائم کو آگے چلا جاتا تھا اس کو تو اتار دیا کرتے تھے، اس کو کیوں اتار نہیں پاتے؟ پتا چلا مسلم کا ہاتھ اس کے ساتھ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہاں، وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. جو فرشتے نہیں دیکھ پائے، جو ان کو نہیں پتا تھا لیکن خدا کو پتا تھا. کون سی بات تھی جو فرشتوں کو نہیں پتا؟ فضل شان کون سی بات؟ دل کی بات. بندے کا ارادہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. خدا کو سب پتا ہے، فرشتوں کو یہ نہیں پتا ہے. اس لیے خدا نے کیا کیا؟ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ. تیری رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ بندوں کے دلوں میں کیا گزرتی ہے تو نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے یہ؟ میرے کزن چچا ہے شیراز بھائی. ابھی فی الحال
40 मिनट्स लोगों के दिलों में क्या गुजरती होगी अभी? मुझे लगता है कि किसी के दिल में यह सवाल होता होगा कि उतर से क्या रे, कब उतरेगा, कब अपनी तकरीर मजलिस को खत्म करेगा। लेकिन अंदाजा है, पता है 100% नहीं पता। खुदा ने क्या कहा, मौलाए कायनात ने क्या कहा कि जो भी बंदों के दिलों में था उसका गवाह खुदा था, लेकिन खुदा ने अपने किरामुल कातिबीन को भी पता नहीं चलने दिया। वबिरहमतिक अख्फैता, तेरी रहमत का तकाजा था कि तूने उसको छुपा दिया। वबिफद्लिक सतरता, तेरा वो फजल था कि तूने उसको सित्र, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। ऐ खुदा के बंदे, अगर तूने जिंदगी में खुदा को भुला दिया, याद रखना खुदा वंदे करीम ने, अब वो मिल गया, पिक्चर मिल गई। ओ भाई, have you found the picture of the camera? ओ जीते रहो, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। यस, ये एक है। ए खुदा के बंदे, तेरा पूरा वजूद सीसीटीवी फुटेज है। याद रखना, आंखें गवाही देंगी, कान गवाही देगा, दिल गवाही देगा, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, यहां तक के चमड़ियां भी गवाही देगी। तो पूरा मुजस्समा एक कैमरा है। अगर खुदा को तूने भुला दिया तो याद रखना तू खुद अपने खिलाफ, गुजराती में कहते तू पोते तारा विरुद्धમાં કયામત ના દિવસે ગવાહી દેશ। એટલા માટે ખુદાએ 17માં સૂરા ને 14મી આયત, ચેપ્ટર 17 वर्स नंबर 14, ये आयत अभी गुजर गई। खुदा ने क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, अपनी किताब को पढ़, तू खुद तेरे हिसाब किताब के लिए काफी है। ऐ मुसलमान, संभल जा, संभल जा, गफलत की नींद में से उठ जा। तू जो भी करता है वो खुदा को पता है, और अगर तू ये समझता है कि मेरा खुदा मुझे नहीं देख रहा, तो तेरे सब आज़ा तेरे साथ जो है ना, अली ने यही कहा था, इजअल मिन नफ्सिका अला नफ्सिका रकीबा, ऐ खुदा के बंदे अपने नफ्स को अपने नफ्स के ऊपर निगरान बना। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये करबला बहुत से असबाब है, बहुत से असबाब है। ये करबला कैसे बन गई, इतने जुल्मों सितम क्यों हुए? क्योंकि लोगों ने खुदा को बुला दिया था, लेकिन ये याद नहीं था कि जिस्मों के अंदर, वजूद के अंदर एक सीसीटीवी फुटेज पड़ा है। भूल गए थे, शायद सोच लिया था कि खुदा हमें नहीं देख रहा। दिलों पे ताले, आंखों पे पर्दे, कानों पे ताले और पर्दे, हाथों में आजादी, पैरों में आजादी, खालों में आजादी। इतने जुल्म सितम किए, इतने जुल्म सितम किए, क्यों? खुदा को भुला दिया था। खुदा का नाम तो लेते थे, लेकिन भूल गए थे कि सब पूरे मेरे आज़ा गवाही देंगे। और जुल्म किया तो किस पे किया? रसूल ज़ादा, नबी का नवासा। फकत नबी का नवासा नहीं, हुसैन के साथ जितने भी थे किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा। जुल्म की इंतहा क्या हो गई? मुख्तार का दरबार है। अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि मुख्तार का दरबार था, किसी शकी को गिरफ्तार करके लाया गया, और मुख्तार ने एक छोटा सा सवाल किया और कहा, जालिम बता, तू करबला में था? कहा था। कहा तूने करबला में क्या देखा है? कहा मुख्तार, जो मैंने करबला में देखा है ना, वो अब तक मैं भूल नहीं पाया। कहा तू कहां था? कहा आशूर का दिन था, और हुसैन और अंसार हुसैन को सबको हमने कत्ल कर दिया। एक मौका वो आया कि जालिम से हमें हुक्म मिला कि सरों को तन से जुदा किया जाए।
سب کے سر تن سے جدا ہو گئے، اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ سروں کو نوکے نیزے پہ چڑھا جائے۔ کہا ہم نے یہ بھی کر لیا، لیکن مختار ایک سر کو میں بھولتا نہیں۔ کہا اچھا بیان کر کیا ہوا تھا؟ کہا جب سب کے سروں کو ہم نیزوں پہ لگا رہتے تھے، ان میں ایک سر ایسا تھا کہ جیسے جیسے ہم اس سر کو نو کے نیزے پہ لگاتے تھے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر وہ سر نیچے گر جاتا تھا۔ آخر ہم تھک گئے، آخر ہم نے طے کیا کہ کیونکہ یہ سر کسی نیک نو کے نیزے پہ ٹکتا ہی نہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سر کو ایک گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا جائے۔ مختار جب سے ہم نے اس سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا، ہم کربلا سے کوفے تک گئے اور جہاں جہاں وہ جانور گھوڑا چلتا رہا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہی سر جو نوکے نیزے پہ نہیں تھا، وہ سر گھوڑوں کی چلن کی وجہ سے پامال ہوتا گیا، وہ اتنا خون سے آلود ہو گیا کہ اب وہ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ کیا کوئی سر ہے یا کس کا سر ہے۔ مختار نے پوچھا ارے بتا وہ کس کا سر تھا؟ کہا مختار وہ عباس ابن علی کا سر۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره ماتم حسين